الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الحمدللہ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر. خداوند متعال نے، رب ذوالجلال نے، قادر مطلق نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے گھر میں، مسجد مقدس میں ذاکر خدا قرار پائیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غافل ہیں، مسجد سے دور ہیں، لہو و لعب کا شکار ہیں. دنیا نے ان کو غرق کر دیا ہے، دنیا نے انہیں غافل کر دیا ہے. وہ لوگ لائق تحسین ہیں کہ جو غافل نہیں ہیں، جو بیدار ہے اور جو ہوشیار ہے. یقیناً انشاءاللہ آپ سب بیدار افراد میں سے ہیں، ہوشیار افراد میں سے ہیں، دشمن شناس ہیں اور اللہ شناس ہیں انشاءاللہ. شہید بزرگوار، شہید مظلوم، شہید عارف حسین الحسینی کی آج برسی بھی ہے. بہت ہی غمگین دن. یقیناً آپ جانتے ہیں 1988 5 اگست آپ کی شہادت کی خبر ملی. ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے، لیکن پھر بھی بچپنے میں دل پہ وہ اثر ہوا، غم کا اثر کہ وہ رہبر عظیم جو فرزند امام خمینی اس مظلومیت سے شہید کیے گئے. انہیں یاد کرتے ہیں، ان کے مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے آپ سب سے التماس ہے ایک دفعہ سورہ الحم اور 3 دفعہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الله الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الله الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الله الصمد ولم يكن له كفوا احد. ہماری گفتگو قرآن کے متعلق ہے اور تفسیر قرآن کے حوالے سے ہے. قرآن کی ابتدا سے الحمدللہ آغاز ہوا اور آج ہم پہنچے ہیں سورہ بقرہ کی 28 اور 29 نمبر آیت میں. قرآن کی شناخت اور قرآن کی معرفت بہت ضروری ہے. قرآن کی تلاوت سے نکل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے قرآن کی شناخت کی طرف، قرآن آیات کی معرفت کی طرف. اس لیے کہ اگر ہم آج محرم میں ہیں اور عشر اول میں ہیں اور ان ایام میں قیام کربلا، قیام ابا عبداللہ الحسین کو یاد کیا جاتا ہے اور رویا جاتا ہے. یقیناً رونا چاہیے. یقیناً عزاداری کے ایام ہیں، عزاداری کا دن ہے اور امام علیہ السلام اور تمام شہداء کربلا مظلوم ہیں. لیکن اس سے بڑی ایک مظلومیت ہے، وہ ہے مظلومیت قرآن. عزاداری یہاں پہ ہونی چاہیے. عزاداری اس پر ہے کہ وہ قرآن کے جو بنیاد قیام ابا عبداللہ الحسین ہے، وہ قرآن کے جو ابتدا، جو بنیاد ہے، جو پایا ہے، جو ستون ہے کربلا کے قیام کا. امام علیہ السلام نے جو قیام کیا حکم قرآن کے حوالے سے کیا، حکم قرآن کے مطابق کیا ہے. قرآن کی آیت ہے انما یعظکم بواحدہ قل، اے رسول اب کہہ دیں
ان لوگوں کو کہہ دیں، مدینے والوں کو کہہ دیں، مکے والوں کو کہہ دیں، آئندہ آنے والی نسلوں کو کہہ دیں، انما کہ میں صرف اعظکم بواحدہ، میں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک نصیحت، دو نصیحتیں نہیں، ایک نصیحت۔ اے رسول آپ کہہ دیں ان لوگوں سے، مسلمانوں سے، مومنین سے کہ میں صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، انما اعظکم بواحدہ، وہ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ، خدا کے لیے قیام کرو، مثنی واحدہ، مثنی و رباع۔ اب دیکھیں آیت جو ہے مثنی و فرادا، اے رسول آپ انہیں کہہ دیں، ان کو اس حقیقت سے آشنا کریں، حکم ایک ہے، نصیحت ایک ہے، وعظ خدا کی طرف سے ایک ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے قیام کرنا ہے، اور اللہ کے لیے قیام کرنا ہے چاہے تم ایک ہو چاہے تم دو ہو، نہیں دیکھنا کہ تم کثرت میں ہو تم اقلیت میں ہو، قلت و کثرت میں نہیں جانا، اس ٹینشن میں نہیں جانا، اس پریشانی میں نہیں جانا کہ ہم آج اقلیت میں ہیں۔ اب دیکھیں قیام ابا عبداللہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو وہاں پر اکثریت معنی نہیں رکھتی، اقلیت ہے، 72 لوگ ہیں، خانوادہ رسول خدا ہیں، اکیلے نکلتے ہیں، ایک فیملی رسول اللہ کا یہ گھرانہ بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، اس حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ مبنا اور بنیاد قرآن مجید ہے، حکم قرآن ہے، لہٰذا بہت اہم ہے۔ اب دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو الفضل العباس کو بھیجا تاسوعہ کی رات کو کہ جاؤ ان سے کہو ایک رات کی مہلت چاہیے، کہا ہی نہیں کہا، کہا، اور وہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ابو الفضل العباس سے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَهُوَ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے، حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے انی قد کنت احب الصلاۃ، کہ میں نماز سے کتنا پیار کرتا ہوں، نماز مجھے کتنی پیاری ہے، میں کتنی نماز سے محبت کرتا ہوں، وَتِلَاوَةَ کتابہ، اور اللہ کی کتاب کی تلاوت مجھے کتنا محبوب ہے، یہ کہہ کر فرمایا کہ مہلت دو، اور مہلت دو، ان سے مہلت دی بھی ہے اور مہلت لی بھی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہیں مہلت دی ہے کہ وہ فکر کریں، تھوڑا سوچیں اپنے بارے میں، آخرت کے بارے میں سوچیں، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے مہلت لی، مہلت کس لیے؟ جان بچانے کے لیے نہیں، نماز، قرآن، اور یہاں پہ کیا ہے؟ دو چیزیں محبوب ابا عبداللہ الحسین ہے، نماز سے محبت ہے، عشق ہے، آخری رات، ایک اور رات امام علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ذاکر خدا بننا چاہتے ہیں، سر بس سجود ہونا چاہتے ہیں اور رکوع میں جانا چاہتے ہیں، سبحان رب العظیم و بحمدہ، سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ اپنے زبان پر جاری فرمانا چاہتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ اس رات خیموں میں ایسی آوازیں قرآن کی آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھی کے چھٹے سے، ان کی چھتے سے بنبناہٹ کی آوازیں آتی ہیں۔ قرآن ہے، بنیاد قرآن ہے، اور عشق قرآن ہے، محبت ابا عبداللہ الحسین قرآن ہے، اور ہم کیا ہیں؟ قرآن سے دور ہیں۔ کتنا بدبخت ہے وہ انسان کہ عشرے اول چلا جائے، عشرے دوم چلا جائے، 3 عشرے چلے جائیں، 50 دن 40 تک گزر جائیں، وہ قرآن نہ کھولے، اور وہ کہے کہ میں امام علیہ السلام کا محب ہوں، شیعہ ابا عبداللہ الحسین ہوں، میں عزاداران سید الشہداء ہوں، ماتم بھی کرتا ہے، آنسو بھی بہاتا ہے، لیکن قرآن سے دور ہے۔ اس کا مطلب وہ حقیقت سے دور ہے، حقیقت کو اس نے پہچانا نہیں ابھی تک، فلسفے عزاداری کو اس نے نہیں پہچانا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے سبب کو اس نے نہیں جانا، جاننے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبوں میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا امام کا مقصد کیا ہے، قیام کا، اس خون کے بہانے کا مقصد کیا ہے، اس زحمتوں کے برداشت کرنے کا مقصد کیا ہے، تب پتہ چلے گا جب امام کے الفاظ اور جملے ہمیں پتہ چلے۔ اور مجالس کا فلسفہ یہی ہے کہ مجالس میں اور منبر پہ اور ذاکرین اور علماء امام علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو آپ کے سامنے سنوائیں، اور اس گفتگو میں جو مصائب ہیں، حقیقی مصائب، جو امام کے اپنے لیے جو مصیبت ہے اور مصائب ہے وہ بیان ہو۔ امام کی مصیبت ہمارے لیے یقیناً مصیبت ہے، لیکن امام کے دل میں جو مصیبت ہے وہ قرآن کے بارے میں ہے مصیبت، کہ قرآن پہ عمل نہیں ہو رہا، قرآن پہ عمل نہیں ہو رہا، اس لیے یزید آج مسلط ہے، قرآن پہ عمل نہیں ہو رہا اس لیے یزید تخت نشین ہے، قرآن پہ عمل نہیں ہو رہا اس لیے آج قرآن مہجور ہے، عمل نہیں ہو رہا، یہ مصیبت ہے اب عبداللہ الحسین ہے، لہٰذا خون بہایا،
اور خون بہا کر ایک قیام کیا، شہادت تک گئے تاکہ ہم بیدار ہوں. اس خون کے چھینٹوں کے ذریعے سے ہمیں بیدار کرنا چاہا، اپنی مظلومیت کے ذریعے ہمیں بیدار کرنا چاہا، اپنے بچوں کو فدا کرنے کے ذریعے ہمیں بیدار کرنا چاہا، اپنے مخدرات بہنوں کی چادریں دے کر ہمیں بیدار کرنا چاہا ہے. یعنی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اصل مصیبت کیا ہے. مصیبت جب دین پہ مصیبت آ جائے، نہ کہ جسم پہ مصیبت آ جائے. مصیبت حقیقی کب ہے؟ جب دین مصیبت میں ہو، جب دین خطرے میں ہو، جب دین پر عمل نہ ہو رہا ہو. یہ ہے مصیبت. اس لیے قرآن جو ہے بہت اہم ہے اور بنیاد قیام ابا عبداللہ الحسین ہے یقیناً. ہماری گفتگو آیت نمبر 28 میں، بہت ہی اہم آیت، اور اس کی اگلی آیت بھی بہت ہی اہم. کیف تکفرون باللہ، خدا سوال فرما رہا ہے، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر اختیار کرتے ہو؟ اللہ کا انکار کیسے کر رہے ہو تم؟ سوال ہے، کوشچن ہے. دیکھیں یہ سوال اور بھی جگہوں پر، ایک بہت ہی اہم سوال، کیف تکفرون وانتم تتلی علیہم آیات اللہ وفیکم رسولہ، تم کیسے کفر اختیار کر رہے ہو؟ یعنی اصلاً کفر کی گنجائش نہیں ہے، کفر کی گنجائش نہیں ہے کہ جب کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو اور تمہارے درمیان میں رسول اللہ جیسی ہستی موجود ہو، پھر بھی تم کفر اختیار کرو. کیسی کفر ہے یہ؟ یعنی اتنے تم نکمے ہو، اتنے تم نالائق ہو، اتنے تم نادان ہو. قرآن کی آیتوں کی تلاوت تم پر ہو رہی ہے، وہ کون سی ہستی ہے جو تلاوت کر رہی ہے؟ وہ ہستی رسول اللہ جیسی ہستی ہے. اس سے بڑی کوئی ہستی ہے؟ اس سے بڑی کوئی شخصیت ہے جو ہر لحاظ سے افضل ہے، وہ اکمل ہے، وہ اشرف ہے؟ یہ رسول اللہ تمہارے درمیان اور رسول اللہ کے زبان اقدس سے آیات الہی کی تفسیر و تبیین ہو رہی ہے، اور تم کفر میں ہو. کفر کی گنجائش نہیں ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں اس آیت میں بھی. یہ کیف تکفرون، تم کیسے کفر اختیار کر رہے ہو؟ یعنی کفر کی گنجائش نہیں ہے. کفر کے لیے، کافر ہونے کے لیے یا انکار خدا کے لیے کوئی بہانہ تمہارے پاس نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اپنے پر غور کرو، تم تو نہیں تھے، تم تو مردہ تھے. تم مردہ تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، تم موجود تھے. تم تو لم یکن شیئا مذکورا تھے، تم اصلا تھے ہی نہیں، تم تو ذکر کے قابل نہیں تھے. آج تو ماں باپ تمہیں یاد کر رہے ہیں، استاد تمہیں یاد کر رہے ہیں، رشتہ دار تمہیں یاد کر رہے ہیں، دوست احباب تمہیں یاد کر رہے ہیں، مرنے کے بعد لوگ یاد کرتے ہیں. لیکن جب تم نہیں تھے، کون تھا جو تمہیں یاد کر رہا تھا؟ اس وقت تم تھے ہی نہیں، تمہارا تو وجود نہیں تھا. کون یاد کرے تمہیں؟ خود شناسی، خود شناسی. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو تھے ہی نہیں، تمہارا تو وجود نہیں تھا. یعنی اپنے وجود کے بارے میں فکر کرو، خود شناس بنو. اس کے بعد خدا شناسی. فَأَحْيَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا ہے. تم نہیں تھے، وجود دینے والا وہ اللہ کی ذات ہے، وہ پروردگار ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے. بس خود شناسی، اپنی شناخت کرو. تمہاری تو حیثیت نہیں تھی، تم تو تھے ہی نہیں، تمہارا تو وجود نہیں تھا، تو عدم میں تھے، تمہیں ذکر کرنے والا کوئی نہیں تھا. اللہ نے تمہیں وجود دی، زندگی دی، تمہیں ذکر کے قابل بنا دیا. خود شناسی اور اللہ شناسی جب ہو جائے، جب انسان اس مقام پہ آ جائے، تب کفر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کافر انسان کب بنتا ہے؟ کفر کی طرف کب جاتا ہے؟ انکار خدا کب کرتا ہے؟ انکار دین خدا کب کرتا ہے؟ قوانین اور الہی آئین کی خلاف ورزی انسان کب کرتا ہے؟ اس وقت کہ جب یہ انسان خود شناس نہ ہو بلکہ خود فراموش ہو، جب یہ اپنے آپ کو بھول جائے، جب یہ متکبر ہو جائے، تکبر میں چلا جائے، اپنی حیثیت کو بھول جائے، اپنے اس لم یکن مذکورہ کو بھول جائے. جب انسان خود کو بھول جائے تو خدا کو کیسے یاد کرے گا؟ اپنے آپ کو یاد کرے گا، اپنی حیثیت کو یاد کرے گا، پھر حیثیت دینے والے خدا کو یاد کرے گا. وہ اپنے عدم کو یاد کرے گا، پھر خالق کے خدا کو یاد کرے گا، خالق کو یاد کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا. وہ دیکھیں ہمیں درس پروردگار عالم نے اس آیت میں وہ درس دی ہے کہ انسان کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟
جب کہ تم عدم میں تھے، تمہارا تو وجود نہیں تھا، کس نے تمہیں وجود دیا؟ فاحیاکم، اس اللہ نے تمہیں وجود دیا، اس اللہ نے تمہیں زندگی دی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ اللہ تمہیں موت دے دے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ دوبارہ وہ اللہ تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون، پھر اس اللہ کی طرف اللہ تمہیں لوٹا دے گا، تمہارا اختیار نہیں ہے۔ ثم الیہ ترجعون، تمہیں اللہ لوٹا دے گا، تمہاری مرضی نہیں چلے گی کہ میں نہیں لوٹوں گا۔ جس طرح خلقت میں آنے میں تمہاری مرضی نہیں تھی، ہاں زندگی گزارنے میں تمہاری مرضی تھی، کیسے تم نے زندگی گزارنی ہے؟ شیطان کی پیروی کرنی ہے، نفس کی پیروی کرنی ہے، اللہ کی پیروی کرنی ہے، رحمان کی پیروی کرنی ہے، کیا کرنا ہے یہ تمہارا اختیار ہے، کیسی زندگی گزارنی ہے وہ تمہارا اختیار ہے۔ خدا نے اختیار دیا، ہدایت کے لیے اہتمام کیا، اختیار مکمل طور پر جو مرضی کرو، کافر ہو جاؤ، شاکر ہو جاؤ، لیکن آنے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اور جانے میں بھی ہمارا اختیار نہیں ہے، حساب و کتاب میں بھی ہمارا اختیار نہیں ہے، خدا کے سامنے حاضری میں بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ خدا حاضر کرے گا، خدا حساب لے گا، کتاب لے گا، سب کچھ خدا جو ہے نا وہ ظاہر فرمائے گا۔ مقصد خدا کا بتانے کا کیا ہے؟ کفر اختیار نہیں کرو۔ اب دیکھیں اس سے پہلے جو تذکرہ ہے وہ فسق کا تذکرہ ہے۔ اگر ہم سیاق و سباق میں جائیں، یعنی اس سے پہلے جو مضمون ہے نزدیک، اگر ہم اس کی طرف جائیں تو اس سے پہلے یعنی آیت نمبر 26 اور 27 میں فسق کا تذکرہ ہے، فاسق کا تذکرہ ہے کہ خداوند متعال اس قرآن کے ذریعے سے فاسقوں کو گمراہ فرما دیتا ہے، اور اس سے پہلے نفاق کا تذکرہ ہے کہ وہ منافق کون ہے، ان کی نشانیاں کون ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ جائیں متقین کی صفات کے فوراً بعد وہاں پہ کافروں کا تذکرہ ہے۔ البتہ کافروں کا تذکرہ صرف 2 آیتوں میں ہے۔ اگر پورا اوورآل اگر آپ جائیں ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے اس کی طرف اگر جائیں تو اس کافر سے مراد کہ خدا سوال فرما رہے ہیں کہ تم کافر کیوں ہو، مراد سارے کافر ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، عقیدتی اعتبار سے مسلمان ہے لیکن عملی اعتبار سے وہ کافر ہے، یعنی فاسق ہے اور منافق ہے، یہ بھی شامل ہے، اور جو عقیدتی لحاظ سے کافر ہے یعنی ہندو اور سکھ اور باقی بت پرست وہ بھی شامل ہے، دونوں شامل ہو جائیں گے۔ اگر نزدیک سیاق و سباق کو دیکھیں، پچھلی کچھ آیتوں کو دیکھیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ منافق ہے اور فاسق ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، ہم سب کو ہم شامل حال کرتے ہیں، چاہے عقیدتی کافر ہے، پیور کافر ہے، عقیدے میں کافر ہے، چاہے وہ مسلمان کہ جو لا الہ الا اللہ اپنے ورد زبان پر قرار دینے والے ہیں لیکن عملی اعتبار سے کافر ہے، اس لیے کہ منافق ہے، اس لیے کہ فاسق ہے، شامل ہے سب کے لیے۔ اے منافق، اے کافر، اے حقیقی کافر، کیوں تم اللہ کا انکار کر رہے ہو؟ کفر کا جو لغوی اور ڈکشنری میں جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے چھپانا، چھپا دینا، مٹا دینا، یہ بھی کفر کے معنی میں سے، چھپا دینا، مٹا دینا، انکار کر دینا۔ چھپا دینا مثلا کسان کو کافر کہا جاتا ہے، کسان کافر ہے، کیوں؟ اس لیے کو بیج زمین میں چھپاتا ہے۔ رات کی تاریکی کو بھی کافر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ رات ہر چیز کو اپنے اندر چھپا دیتی ہے۔ دیکھیں پروردگار عالم نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم گناہان کبیرہ سے جس سے منع کیا گیا ہے اگر تم بچ جاؤ گناہان کبیرہ سے، چھوڑ دو گناہان کبیرہ، نکفر عنکم سیئاتکم، تو کیا کرے گا خدا؟ فرماتے ہیں ہم تم سے تمہارے گناہوں کو چھپا دیں گے۔ نکفر، کفر یعنی چھپانا، خدا نے اس لفظ کو استعمال کیا گناہوں کو چھپانے میں کہ ہم چھپا دیں گے تم سے تمہارے گناہوں کو۔ لہٰذا کفر کا جو ایک اہم معنی ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ چھپا دینا ہے۔ بس کافر کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نعمات الہی کو چھپا دیتا ہے، دین خدا کو چھپا دیتا ہے، آئین خدا کو چھپا دیتا ہے، حق کو چھپا دیتا ہے، حقیقت کو چھپا دیتا ہے۔ کفر یعنی چھپا دینے والا، ظاہر نہ کرنے والا۔ اگر ظاہر کر دے زبان پہ وہ کافر نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہو جائے گا، لیکن اگر وہ چھپا دے، ظاہر نہ کرے، حق کو ظاہر نہ کرے، حقیقت کو ظاہر نہ کرے تو کیا ہے؟ کافر ہے۔
فرماتے ہیں تم کیوں چھپا رہے ہو حق کو؟ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے چھپا رہے ہو اللہ کی نعمتوں کو، تم کیسے چھپا رہے ہو اللہ کے دین کو، تم کیسے چھپا رہے ہو اللہ نے جو حق قرار دیے تمہارے لیے اس کو کیسے چھپا رہے ہو؟ حق کو چھپانا نہیں ہے، حق کو اظہار کرنا ہے، حق تو چھپنے والی چیز نہیں ہے۔ حق جب آ جائے تو باطل مٹ جائے کرتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں باطل حق کے نہ ہونے کا نام ہے، باطل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، باطل کا کوئی وجود نہیں ہے۔ باطل کسے کہتے ہیں؟ یعنی حق نہیں ہے اس کے لیے باطل ہے، حق آ جائے تو باطل کا تصور ممکن نہیں ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، اس لیے کہ باطل مٹنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق آ گیا ہے۔ ساری بیماریاں، ساری مصیبتیں، ساری مشکلات دین کے اوپر کب ہے؟ جب حق ظاہر نہ ہو، حق پرست اپنے حق کو ظاہر نہ کرے، حق کا نعرہ لگانے والے خاموش ہو جائیں، زبان ان کی بند ہو جائے، اس کے بعد باطل کے لیے جگہ جو ہے وہ ملتی ہے، باطل میدان میں آنے لگتے ہیں، باطل اپنا اظہار وجود کرنے لگتے ہیں، باطل پھر اس کے بعد حکومت پہ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کب ہے؟ کہ جب حق پرست خاموش ہو جائے، حق پرست بولنے نہ، حق پرست اپنے حق کو بیان نہ کرے، اور جب یہ بیان نہ کرے یہ کفر میں جانے کا خطرہ ہے اس کے لیے، اور کفر کے تسلط کا خطرہ ہے، کفر کے مسلط ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی لیے بہت اہم ہے کیف تکفرون باللہ، اے کافرو، اے چھپانے والو، اے حق کو ظاہر نہ کرنے والو، اے دین حق کو ظاہر نہ کرنے والو، اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے اس محفلوں میں جہاں پر حق پائمال ہو جاتی ہے، جہاں پر نہی عن المنکر نہیں کیا جاتا، منکرات کو دیکھتے ہو اور تمام گناہوں کو دیکھتے ہو، تمہارے گھر کے اندر بے حجاب ہیں تمہاری خواتین، لیکن بولنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، تمہارے اپنے بچے جو ہے وہ جا رہے ہیں باطل راستے کے اوپر، ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، ان کے ہاتھ میں ہر چیز موجود ہے، وہ تنہا ہے، وہ بگڑنے کے لیے تیار ہے، ان کو بگڑتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو، لیکن تم بولنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ بولو، اگر اہل حق ہو تو بولو، اگر اہل حق ہے تو تم اپنے وجود کا اظہار کرو، اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرو، اہل ایمان ہونے کا اظہار کرو، اور امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سید الشہداء کی سیرت ہے کہ جب برائی دیکھو تو برائی کے خلاف قیام کرو۔ اب اس کے لیے گراؤنڈ ممکن ہے چھوٹا ہو، ممکن ہے گراؤنڈ بڑا ہو، گھر ہو، ممکن ہے گلی ہو، ایک کوچہ ہو، ممکن ہے ایک شہر ہو، ممکن ہے ایک ملک ہو، ممکن ہے ایک ریاست ہو، ممکن ہے پوری دنیا ہو، لیکن اہل حق نے آیا خاموش نہیں رہنا۔ چھپانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انسان اس وقت چھپاتا ہے جب وہ خود فراموشی کا شکار ہو جائے اور اللہ فراموشی کا شکار ہو جائے۔ اس آیت میں یہی فرما رہا ہے تم کیسے کفر اختیار کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو، کیسے تم حق کو چھپا رہے ہو، اللہ کے دین کو چھپا رہے ہو، اللہ کے قوانین کو چھپا رہے ہو، جب کہ تم نہیں تھے، خداوند متعال نے احیاکم، تمہیں زندہ کیا، پھر وہ خداوند متعال تمہیں دوبارہ موت عطا کرے گا، موت دے دے گا، پھر دوبارہ خدا زندہ کرے گا، پھر تم نے حاضر ہونا ہے۔ بس ایک نظام ہے خداوند متعال کی طرف سے، یعنی تمہارے عدم کے بعد تمہارا وجود کے بعد تمہیں زندگی عطا کی، زندگی میں تمہارے لیے قوانین مقرر کیے، قرآن جیسی کتاب اور قانون تمہارے لیے عطا کیا، اور اس کو بیان کرنے کے لیے رسول اللہ جیسی ہستی، اس کی تشریح کے لیے ائمہ اطہار معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو قرار دیا کہ وہ تفسیر بیان کرے۔ کیوں؟ تاکہ یہ زندگی تمہاری الہی زندگی ہو، قرآنی زندگی ہو، مہدوی زندگی ہو، فاطمی زندگی ہو، علوی زندگی ہو، عباسی زندگی ہو، حبیبی زندگی ہو، تمہاری قرآنی زندگی ہو تمہاری۔ پھر وہ خدا تمہیں موت دے گا اور دیکھے گا تمہاری زندگی کیسی تھی جب تم گئے اس دنیا سے، تمہاری حیثیت کیا تھی، مومن تھے نہیں تھے، پھر تمہیں خدا کی طرف سے پلٹا دیا جائے گا اور تم وہاں پہ حاضر ہو گئے۔ ایک پورا نظام ہے، اس نظام کو اگر تم سمجھو، پورے نظام کو، عدم سے وجود، وجود سے زندگی، زندگی سے دوبارہ موت، موت سے دوبارہ حیات، حیات سے پھر خدا کی بارگاہ میں حاضری، تو اس کو اگر سمجھو تو تمہارے پاس کفر کی گنجائش نہیں ہے، کفر کی گنجائش نہیں ہے، انکار کی گنجائش نہیں ہے۔
خاموش رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد خداوند متعال نے کیا فرمایا، ایک اہم نقطے کو بیان کیا کہ انسان اپنی قیمت کو پہچانو۔ کفر میں اگر تم رہو، کیف تکفرون باللہ، اس کا مطلب ہے تم نے اپنی قیمت کو نہیں پہچانا۔ جو انسان کافر ہے، منکر ہے، چھپاتا ہے حق کو، اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا۔ کفا بالجہل اللہ یعلم قدرہ، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نہج البلاغہ میں یہ فرمان ہے، جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ اگر ہم نے دیکھنے کون جاہل ہے، جو جاہل یہ نہیں کہ آپ یونیورسٹی میں نہیں گئے، کالج میں نہیں گئے، یونیورسٹی میں نہیں گئے، اسکول میں نہیں گئے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا۔ دیکھیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کے مطابق جاہل یہ نہیں کہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل یعنی اس کو اپنے قدر کا پتہ نہیں، اپنی قیمت کا پتہ نہیں ہے، یہ جاہل ہے۔ اب دیکھیں خداوند متعال 29ویں آیت میں انسان کو اس کی قیمت کا پتہ دے رہا ہے، خدا قیمت کا۔ هو الذی، وہ خدا ہے کہ جس نے خلق لکم، تمہارے لیے خلق کیا، ما فی الارض، ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی۔ اس کے بعد تاکید کے لیے حالانکہ ایک کچھ بیان کی ضرورت نہیں تھی، جب کہا جو کچھ زمین میں ہے اس کا مطلب جو کچھ ہے، لیکن بعد میں فرمایا جمیعاً، سب کے سب، کوئی چیز باہر نہیں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے سب تمہارے لیے خلق ہوا ہے۔ اے انسان تمہارے لیے خلق ہوا ہے، یعنی جو کچھ تم دیکھ رہے ہو۔ اب دیکھیں، آپ یہاں پہ دیکھیں اس مسجد میں کیا ہے، جو بھی جس چیز کو بھی آپ کی آنکھیں زوم کر رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہو، ہر وہ چیز یہ انسان تمہارے لیے خلق ہوئی ہے۔ قیمت یعنی کیا مطلب، علماء فرماتے ہیں، ہمارے استاد آیت اللہ جواد عاملی، ان کا بہت اہم جملہ ہے، فرماتے ہیں اس سے مراد یہ کہ ہر چیز تمہارے لیے خلق ہوئی ہے، دنیا تمہارے لیے خلق ہوئی ہے، نہ کہ تم دنیا کے لیے خلق ہوئے ہو۔ ہر چیز تمہارے خدمت میں ہے، تمہارا نوکر ہے، نہ کہ تم دنیا کی نوکری کرو۔ ہر چیز تمہارے لیے تمہارے خدمت میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ انسان کہ جو دنیا کی خدمت میں ہو، یعنی اس کا گزارنا، زندگی گزارنا اور اس کا ہدف، اس کا مقصد سب کچھ دنیا کا حصول ہو، گاڑی آ جائے، پیسے آ جائے، وہ آ جائے، فلان آ جائے، یہ چیز آ جائے، اس کا ہم و غم لینا ہو، بینک بیلنس بنانا ہو، پیسے بنانا ہو، فرماتے ہیں یہ تم نے گھاٹا کیا ہے، یہ تمہارے نقصان دہ ہے۔ وہ دنیا، وہ ہر چیز جو دنیا کی جو تمہارے لیے تھی، تم دنیا کے لیے کیسے بن گئے ہو؟ ہر چیز تمہارے لیے ہے اور تم دنیا کے لیے بن گئے ہو، ہر چیز تمہاری خدمت میں ہے اور تم نوکری کر رہے ہو دنیا کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں رسول اللہ کی وہ حدیث جہاں پہ ان بت پرستوں نے کیا کہا، یا رسول اللہ آپ کو ہر چیز دینے کے لیے تھا، عورت دینے کے لیے تیار ہے، آپ کو دنیا دینے کے لیے تیار ہے، آپ کو حاکمیت دینے کے لیے تیار ہے، آپ کو ہم اپنے قبیلے کا سردار بنا دیں گے، صرف آپ نے کیا کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہیں کہنا۔ تو رسول نے کیا فرمایا، ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں اگر سورج ہو، چاند بائیں ہاتھ میں، پھر بھی میں اپنے اس مقصد سے نہیں اتروں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آج جوادی فرماتے ہیں یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، یعنی فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے سب کچھ تمہاری خدمت میں ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی خدمت میں۔ فرماتے ہیں وہ سورج، وہ چاند، وہ ایسے نہیں کہ وہ اپنے کمال کی طرف ہو، اس نے ایک دن بجھ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، ہر چیز دنیا کی ختم ہونے والی ہے، نابود ہونے والی ہے، اپنے اینڈ پہ پہنچ جائے گی، لیکن انسان تو نے تھوڑا نابود ہونا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ سورج اور یہ چاند جو تم کہہ رہے ہو کہ مجھے دو گے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، لیکن ہم مٹنے کے لیے تھوڑے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وہ انسان، وہ موجود کہ جو ابدیت کے لیے ہو، ابدی زندگی کے لیے ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، بہشت میں ہمیشہ وہ خالدین فیہا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے، اور وہ ان چیزوں کا نوکر بن جائے کہ جو ابدی نہیں ہے، جو عارضی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ان نعمتوں، ان چیزوں، اس دنیا کے پیچھے لگ جائے کہ جو عارضی ہے، جبکہ یہ خود انسان عارضی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس نے بہت غلط سودا کیا ہے، گھاٹے میں ہے، یہ خسران میں ہے، یہ خسران میں ہے، اپنی قیمت کو اس کو پتہ نہیں تھا۔ فرماتا اپنی قیمت کا پتہ چلنے دو، اپنی قیمت کو جانو کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے، ہر چیز کو تمہارے لیے خلق کیا ہے، ہر چیز تمہارے لیے، تم چیزوں کے لیے نہیں ہو۔
تم پیسوں کے لیے نہیں ہو، تم گاڑی کے لیے نہیں ہو، تم بنگلوں کے لیے نہیں ہو۔ ثم استوى الى السماء، اس کو ذرا اختتام پر پہنچائے۔ ثم الى السماء، اس کے بعد آسمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند متعال نے قصد کیا، ارادہ کیا آسمان بنانے کا، زمین کے بعد آسمان۔ اس آیت سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ زمین پہلے خلق ہوئی، اس کے بعد آسمان، لیکن اور آیتیں بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے نہیں، الٹ ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں اس کے بعد پروردگار عالم، ثم، اس کے بعد خدا نے ارادہ کیا آسمان بنانے کا، فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ نے 7 آسمانوں کو خلق کیا، وہو بکل شیء علیم۔ اس کے بعد آگے صرف یہ بیان فرماتا ہے خدا اس آیت کے آخر میں، اللہ وہ خدا ہر چیز کے بارے میں آگاہ ہے، یعنی آگاہی اور علم کی بنیاد پر ہوا ہے سب کچھ۔ خلقت انسان اگر عدم سے ہے، وجود دیا علم خدا کے بل بوتوں پر ہے، زندگی دی ہے، زندگی کے قوانین بنائے تو وہ علم خدا کے مطابق ہے، اگر اس کو دوبارہ موت دے گا علم خدا کے مطابق ہے، دوبارہ زندگی دے گا اور اپنے سامنے حاضر کرے گا وہ علم خدا کے مطابق ہے، اس لیے کہ علم خدا میں ہے ہمارے سارے اعمال، خدا کے علم میں ہم جو کرتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں کرتے تھے سب خدا کے علم ہے، اور جو خدا نے خلق کیا سب خدا کے علم کے مطابق ہے، سب کچھ خدا کے علیم ہے۔ وہ خدا کے جس نے 7 آسمان قرار دیے، آسمان بنائے، وہ اپنے علم کے مطابق ہے۔ خوب ظاہراً یہ لگتا ہے، پھر خداوند متعال اس انسان سے یہی کہنا چاہتا ہے، اے انسان تم کافر کیسے بن سکتے ہو، کیسے تم انکار کر سکتے ہو؟ یعنی اس کا جو نتیجہ وہ آپ کے سامنے، اس کا جو رابطہ ہے، ثم استوى الى السماء فسواهن کا پچھلے آیت کے ساتھ جو رابطہ ہے، ظاہراً یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خداوند متعال یہ بتانا چاہ رہا ہے، اے انسان کفر کی طرف جانے کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے تمہارے پاس، وہ خدا کے جو تمہیں خلق کر سکتا ہے، وہ خدا جو میں زندگی دے سکتا ہے، پھر دوبارہ موت، پھر دوبارہ زندگی، قادر ہے، وہ خدا اتنی قدرت رکھتا ہے، اس لیے کہ اس سے بڑے کام، بڑی خلقت خدا نے جو ہیں کی ہیں، وہ کیا ہے؟ 7 آسمان اس اللہ نے بنائے ہیں، 7 آسمان۔ آج کل سائنسدان جو ہیں اس پہلے آسمان کے بارے میں ابھی ایک پوائنٹ پہ بھی نہیں پہنچے۔ 7 آسمان کو خدا نے خلق کیے، وہ خدا کے جو 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو خلق کرنے والا ہے۔ اے انسان تیرے خلق کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کتنے 6 فٹ کا انسان ہے، جو خلق ہوتا ہے وہ قطرہ ہے، وہ اس قطرے سے انسان بنانا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ اللہ کے جو 7 آسمانوں کو خلق کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے۔ خب یہ خدا، اس خدا کی معرفت ضروری ہے، اس اللہ کی معرفت ضروری ہے، اس خالق کی معرفت ضروری ہے، جو خالق انسان بھی ہے، خالق موت و حیات بھی ہے، خالق آسمان و زمین بھی ہے۔ اگر تم اس مقام پر پہنچو، اس اللہ کی شناخت حاصل کر سکو، تو اس کے بعد کفر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر اس کے بعد حق کے پیچھے جانا ہے، پھر اس کے بعد حق کے حصول کی کوشش کرنا ہے، اس کے بعد تم نے کفر کو چھوڑ دینا ہے، چھپانا چھوڑ دینا ہے، جو حقیقت تمہارے سامنے اس کو بیان کرنا ہے، اس کا اظہار کرنا ہے۔ اگر اظہار کرو گے پھر تم مومن ہو، پھر تم مومن ہو۔ اگر اظہار نعمات خدا کرو گے، اظہار ربوبیت خدا کرو گے، اگر اظہار خالقیت خدا کرو گے، اگر اظہار نعمات اور دین خدا کرو گے، تو اس کا مطلب ہے تم کافر نہیں ہو، پھر تمہارے لیے راستہ بند ہو جائے گا۔ یعنی تم نہ کفر میں جا سکتے ہو، چاہے کفر حقیقی ہو چاہے کفر عملی ہو، پھر فسق کی طرف جانے کے لیے دروازہ بند، پھر اس کے بعد نفاق کی طرف جانے کے لیے دروازہ بند۔ کرنا کیا ہے؟ شناخت خدا، یعنی خود شناسی۔ نتیجہ اور کیا ہے؟ ماحصل کیا ہے آج کی گفتگو کا؟ کہ انسان خدا شناس بن جاؤ، اور اس سے پہلے خود شناس بن جاؤ، اپنی شناخت حاصل کرو، اپنی شناخت کی طرف جاؤ گے، اپنے آپ کو پہچانو گے، اپنے بارے میں فکر کرو گے، اپنے وجود کے بارے میں، تو خدا کو پہچانو گے۔ جب خدا کو پہچان لو گے، پھر کفر کے لیے ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہے، اور یہ کفر خطرناک ہے۔ اس کے لیے عاقبت بخیری کی دعا کرنا ضروری ہے کہ پروردگار ہمیں آخری حالت میں کفر سے بچا، آخری حالت میں ہماری حالت کیا ہو؟ مومنانہ حالت ہو، یعنی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مومن تھے، متقی تھے، سب کچھ تھے، عبادت گزار تھے، لیکن آخر میں کیا؟ شیطان بن گئے۔ شیطان خود 6000 سال عبادت کرتا رہا، معرفت بھی تھی، لیکن کیا ہوا؟ حسد تھا، جو بھی ہو، تکبر اس کے اندر آیا، اور وہ کیا ہو گیا؟ شیطان بن گیا۔ اور شیطان جب شیطان بن سکتا ہے، ابلیس شیطان بن سکتا ہے،
6000 سال عبادت کرنے کے بعد تو میں اور آپ آیا نہیں بن سکتے؟ بہت اہم ہے۔ کفر کا خطرہ ہے، کفر کا خطرہ ہے، لیکن کفر کے خطرے کو ٹالنے کے لیے سوال خدا کی طرف سے، کیف تکفرون باللہ، کیوں خداوند متعال کا انکار کرتے ہو؟ کیوں کفر میں جاتے ہو؟ کیوں فاسق بنتے ہو؟ کیوں منافق بنتے ہو؟ گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اس وجہ سے ہوا کہ تم نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا، تم نے اپنے آپ کو فراموش کر دیا، اللہ کو بھی فراموش کر دیا۔ اب یہ دونوں جب فراموشی مل جائیں تو انسان کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ شیطان بن جاتا ہے۔ یہ غافل انسان شیطان بن جاتا ہے، اور شیطان ویسے بھی تیار ہے اس کو شیطنت کے لیے لانے کے لیے، جذب کرنے کے لیے ویسے بھی تیار ہے۔ یہ تو اس کا کھیل بن جائے گا، یہ تو اس کا کھلونا بن جائے گا۔ خبردار کھلونا نہیں بننا شیطان کے ہاتھ کا۔ تمہیں اپنے قدر کا پتہ ہونا چاہیے، تم اپنے شناخت کا پتہ ہونا چاہیے، تم اپنے قیمت کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر تمہیں اپنی شناخت نہیں ہے، تم اپنے اس برتری کا پتہ نہیں ہے، افضلیت کا پتہ نہیں ہے، اپنی اس خلقت خاص کا تمہیں پتہ نہیں ہے، تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں ہو، تم جاہل ہو، تم غافل ہو، اور تمہارے لیے کفر کا خطرہ ہے۔ لہٰذا اس کفر سے بچنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بحق قرآن، بحق مفسرین حقیقی قرآن ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، خدایا ہمیں قرآن کی تلاوت اور قرآن میں فکر و تدبر کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد، اس قرآن کے صدقے میں ہم دعا کرتے ہیں، اور اس نشست کو جو عبادت خدا ہے اس کے اجر و ثواب کو ہم ہدیہ کرتے ہیں تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء کربلا، شہداء اسلام، شہداء لبنان و نائجیریا، اور شہداء عراق و افغانستان و پاکستان و حجاز، اور شہید بزرگوار شہید عارف حسین الحسینی کی طرف خدایا ان کے درجات کو بلند فرما۔